بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب لڑکے کی دردناک واقعہ۔ دوستوں، ایک بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اسے کبھی کبھی ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، غریب تھا بیچارہ۔ اس کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق چڑھا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک مدرسے میں نام لکھوا لیا اور پڑھنے کے لیے جانے لگا۔ گاؤں والے، محلے والے اسے طعنہ دینے لگے کہ غریب انسان، تیرے پاس پیسے نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو علم دین حاصل کرے گا؟ تو تو ایسے ہی رہ، تجھے تو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، آج کل ہوتا ہے نا، محلے میں اگر کوئی پڑھائی اچھی کرتا ہے یا کوئی کام اچھا کرتا ہے تو لوگ حسد کرنے والے ہی ہو جاتے ہیں، لوگ جلنے والے ہوتے ہیں، جلتے ہیں۔ خیر، جب محلے والے اسے زیادہ طعنہ دینے لگے تو وہ جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں اس نے ایک جھوپڑی بنائی، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، اسی میں پڑھائی بھی کرتا تھا، دن میں مدرسے جاتا اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بادشاہ کی بیٹی جنگل میں گھومنے کے لیے نکلی تھی، راستہ بھٹک گئی۔ اس کے جو خادم تھے وہ بھی راستہ بھٹک گئے۔ لڑکی کہیں اور گئی اور خادم کہیں اور چلے گئے۔ گھنا جنگل، جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں۔ لڑکی بھٹکتی بھڑکتی وہیں پہنچی جہاں پر وہ نوجوان رہتا تھا، پڑھائی کرتا تھا، اپنی جھوپڑی میں رہا کرتا تھا۔ وہیں پر وہ لڑکی پہنچ گئی۔ رات کا وقت ہو گیا تھا، شام ہو گئی تھی۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ یہاں پر ایک جھوپڑی ہے تو وہ وہاں پر گئی۔ جانے کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس نوجوان سے رو کر کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور یہاں گھنا جنگل ہے، جانور بھی ہیں، آپ اپنی جھوپڑی میں مجھے ایک رات کے لیے رکھ لیجئے۔ نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر تھا۔ اس نے سوچا کہ بات تو یہ صحیح کہتی ہے، گھنا جنگل ہے، جانور بھی بہت سارے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ہی جھوپڑی میں ایک ہی کو رہنا ہے، دونوں ایک کمرے میں رہیں گے، دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی، اگر میں باہر رہوں گی تو جانور مجھے کھا جائیں گے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھ پر رحم کریں۔ دوستوں، نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی کٹیا میں، اپنی جھوپڑی میں اس لڑکی کو جگہ دے دی۔ اس نے لڑکی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود زمین میں پڑھائی کرنے لگا۔ کافی رات گزر گئی۔ لڑکی نے کہا سو جاؤ، یا رات بھر آپ ایسے ہی پڑھائی کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا لڑکی سے کہ تم سو جاؤ، ہم ایسے ہی پڑھائی کرتے رہیں گے۔ لیکن لڑکی دیکھ رہی تھی کہ لڑکا پڑھائی کر رہا تھا اور ساتھ میں چراغ جل رہا تھا، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی انگلی چراغ میں دگاتا، یعنی اپنی انگلی کو جلاتا تھا جہاں پر آگ جل رہی تھی۔ اس انگلی جلنے لگتی تو ہٹا دیتا، پوری رات ایسا ہی کرتا، انگلی کو چراغ میں جلاتا رہا۔ اس کے ہاتھ جل گئے، چھالے پڑ گئے ہاتھ میں۔ جب صبح ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اب صبح ہو چکی ہے اور بہت وقت ہو چکا ہے، اجالا ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتی ہے کہ لڑکی کا باپ جو بادشاہ تھا وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور خادم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، بادشاہ کا وزیر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لڑکی کو دیکھتے ہی بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی، او میری بیٹی، رات تو نے کیسی گزاری، کہاں تھی؟ پوچھنے لگے، باپ تو باپ ہوتے ہیں۔
اس کو تو فکر ہوتی ہے کہ اگر اس کی لڑکی اگر ایک دن بھی غائب ہو جائے، ایک رات بھی غائب ہو جائے اور نہ آئے گھر پر، تو عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا، بیٹی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے مجھے حفاظت کے ساتھ رکھا۔ تو اس کا باپ بولا کہ تم بات صحیح کہہ رہی ہو، ہم تو مان لیتے ہیں، لیکن شہر والوں کو کیسے بتائیں گے کہ بادشاہ کی بیٹی ایک نوجوان کے ساتھ رات بھر پوری رات ایک جھوپڑی میں رہی؟ مجھے برداشت نہیں ہوگا، بیٹی میں تو مر جاؤں گا۔ پھر بادشاہ نے کہا، میں اس لڑکے کو قتل کروا دوں گا، نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری، نہ ہی لڑکا رہے گا نہ ہی لوگ تانا کشی کریں گے۔ خدا نہ خواستہ اس لڑکے نے بھی کبھی اپنی زبان دے دی کہ بادشاہ کی بیٹی میری ہی جھوپڑی میں پوری رات میرے ساتھ رہی ہے، ایسی زبان اس نے کھول دی تو ہم تو کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے، ہم تو خود مر جائیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو قید کر لیا جائے اور دربار میں پیش کیا جائے۔ لڑکی لاکھ منتیں کرتی رہی کہ یہ ہمارا محسن ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمیں اس نے جگہ دی، اس کو معاف کر دو، لیکن بادشاہ نے ایک بات نہ سنی۔ جب قتل کرنے کے لیے جلاد لے جا رہا تھا تو لڑکی نے اپنے باپ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک بات میری سنیں، میں پردے کے اندر رہوں گی اور اس نوجوان سے میں ایک بات پوچھوں گی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ ایک پردہ لگایا گیا، پردے کے پیچھے لڑکی، پردے کے ادھر وہ نوجوان۔ لڑکی نے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، جب میں تمہاری جھوپڑی میں تھی، تم پڑھائی کر رہے تھے زمین پر بیٹھ کر، اور تم اپنی بار بار انگلی کو کیوں جلاتے تھے؟ اپنی انگلی چراغ میں کیوں ڈالتے تھے؟ کیوں جلاتے تھے؟ کیوں تم نے اپنے ہاتھوں میں چھالے کر لیے؟ نوجوان کہتا ہے، میں نے اس لیے اپنے ہاتھ کو چراغ سے جلایا کہ ایک طرف تو میرا نفس بھڑک رہا تھا، شیطان مجھے بھڑکا رہا تھا، جہاں مرد اور عورت دو اکیلے ہوں وہاں پر شیطان ہوتا ہے، تو خواہش بڑھ جاتی ہے، تو مجھے شیطان بھڑکا رہا تھا، بدفعلی کرنے کے لیے بھڑکا رہا تھا کہ کر لے بدفعلی۔ جب مجھے شیطان بھڑکا رہا تھا کہ بدفعلی کر لے، تبھی میں اپنی انگلی کو آگ میں ڈال دیتا تھا، چراغ میں لگا دیتا تھا، میری انگلی جل جاتی، پھر میں بیٹھ جاتا پڑھائی کرنے کے لیے، پھر کچھ دیر کے بعد یہ شیطان بھڑکاتا، پھر میں اپنی انگلیوں کو آگ میں لگاتار ڈالتا رہتا۔ اسی طرح سے صبح ہو گئی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ نے کہا، اس کو رہا کر دو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس کو ہم ختم کرنے جا رہے تھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی جائے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اور حکم دیا کہ میرے بعد یہی لڑکا میری سلطنت سنبھالے گا، میرے بعد یہی لڑکا بادشاہ بنے گا۔ اس نے اپنا داماد بنا لیا۔ پھر وہ لڑکا اس محلے میں جاتا ہے جہاں اس پر تانا کسی کی جاتی تھی، جہاں کا رہنے والا تھا، لوگ اس پر تانا کسی کرتے تھے، غریب ہے، تیرے جسم پر کپڑا نہیں، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو علم دین حاصل کر کے کیا کرے گا؟ تو نوجوان وہاں گیا، کہتا ہے کہ علم دین حاصل کر کے مجھے یہ مقام ملا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ علم دین کو جو حاصل کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی بہت بلند و بالا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور آج علم دین سیکھنے کی جو برکت مجھے ملی ہے کہ بادشاہ نے مجھے اپنے بعد خود بادشاہ بنا دیا، اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیا۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بلند مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور علم دین کی برکت سے ملی ہے۔ میرے دوستوں، تو آج مسلمان اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہ رہا ہے۔ سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے علم دین حاصل کر کے۔ سدھر جاؤ مسلمانوں، ضروری تو نہیں کہ تمہارا بیٹا مسجد میں ہی امامت کرے، دین کی خدمت کرنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارا بیٹا دین حاصل کر کے دنیا حاصل کرے گا، مال و دولت کمائے گا۔ مال و دولت کمانے کے لیے بہت سے راستے ہیں دوستوں، اس لیے دین پڑھاؤ کہ ہمارا بچہ جب علم دین حاصل کرے گا تو ہماری دنیا تو سنور ہی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ بچے اپنی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اس لیے کہ ماں باپ نے انہیں علم دین نہیں سکھایا۔ آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا تو وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے غدار نہیں بنے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے وفادار رہے ہیں۔ اور جب آپ نے اپنے بچوں کو علم دین سے دور کیا ہے تو اس کا نتیجہ بھگت رہے ہو کہ تمہارے بچے تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں۔ اس لیے دوستوں، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤ۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔